بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے اسلامی فوج پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ مسلمان بھی جواب میں اہل فارس پر تیروں کا می برسانے لگے، جس سے ان کے بے شمار سپاہی ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر اہل ہیرا بہت گھبرائے۔ شہر میں پادریوں اور راہبوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ انہوں نے فارسی سرداروں سے فریاد کی کہ اس خون ریزی کی ساری ذمہ داری تم پر ہے۔ خدا کے لیے سنگ باری بند کر دو اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات دلاؤ۔ آخر قلعوں کے سرداروں نے صلح پر رضامندی ظاہر کر دی، چنانچہ مسلمانوں نے تیر اندازی بند کر دی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی کوشش کی کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لے، لیکن وہ نہ مانے اور عیسائی مذہب چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ آخر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,90,000 درہم سالانہ جزیے پر صلح کی اور اس سلسلے میں عہد نامہ بھی لکھا۔ اس عہد نامے میں درج تھا کہ اگر اہل ہیرا جزیے کی یہ سالانہ رقم باقاعدگی سے ادا کرتے رہے تو مسلمان ان کی حفاظت کریں گے، اگر وہ ان کی حفاظت میں ناکام رہے تو جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اہل ہیرا نے جزیے کی رقم کے علاوہ کچھ تحائف بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے۔ یہ تحائف انہوں نے جزیے کی رقم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا، اگر یہ تحفے جزیے میں شامل ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ جزیے سے الگ ہیں تو انہیں جزیے کی رقم میں شامل کر کے باقی رقم اہل ہیرا کو واپس کر دو۔ ہیرا کے بعد انبار عین التمر فتح ہوئے۔ یہاں سے وہ دومتا الجندل کی طرف روانہ ہوئے اور 1 سال کی مسلسل جنگ کے بعد دومتا الجندل کو بھی فتح کیا۔ یہاں سے وہ پھر عراق پہنچے اور حسید، خناخس اور مسیخ فتح کیے۔ اس کے بعد فراز کی فتح کا مرحلہ ان کے سامنے تھا، جہاں رومی آباد تھے۔ یہاں انہیں 1 ماہ تک رہنا پڑا۔ وہ چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ مشرقی جانب رومی تھے جو ان کے خون کے پیاسے تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ اگر اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو تباہ نہ کیا گیا تو پھر یہ سیلاب نہ رکے گا۔ رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان صرف دریائے فرات تھا۔ ان کے علاوہ چاروں طرف بدوی قبائل آباد تھے، جن کے بڑے بڑے سردار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ان قبائل کے دلوں میں بھی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ دوسری طرف اہل فارس رومیوں کی مدد کرنے پر تیار ہو گئے۔ رومی پہلی مرتبہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے۔ انہیں ابھی تک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملوں کی شدت کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ جب برابر 1 ماہ تک اسلامی فوجیں حرکت میں نہ آئیں تو انہیں بہت جوش آیا۔ انہوں نے ایرانیوں اور دوسرے قبائل سے مدد مانگی اور مسلمانوں کے لیے ایک لشکر جرار لے کر روانہ ہوئے۔ دریائے فرات پر پہنچ کر انہوں نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم دریا کو عبور کر کے ہماری طرف آؤ گے یا ہم دریا عبور کر کے تمہاری طرف آئیں؟ تم ہی ہماری طرف آ جاؤ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا۔ چنانچہ دشمن کا لشکر دریا عبور کر کے دوسری طرف اترنا شروع ہوا۔ اس دوران حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دے لیا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو رومی لشکر کا سپہ سالار فوج کو حکم دیا کہ تمام قبائل الگ الگ ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کس گروہ نے زیادہ شاندار کارنامہ انجام دیا ہے۔ چنانچہ ساری فوج منتشر ہو گئی۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو حکم دیا کہ وہ چاروں طرف سے دشمن کو گھیر لیں اور انہیں ایک جگہ جمع کر کے اس طرح پے در پے حملے کریں
کہ سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسلامی دستوں نے رومی لشکر کو گھیر کر ایک جگہ جمع کر لیا اور ان پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ قبائل کو علیحدہ علیحدہ بھیج کر لڑائی کو طول دے سکیں گے، اور جب مسلمان تھک کر چور ہو جائیں گے تو ان پر بھرپور حملہ کر کے انہیں مکمل طور پر شکست دے دیں گے۔ لیکن ان کا خیال خام ثابت ہوا اور ان کی تدبیر خود ان پر الٹ پڑی۔ جب مسلمانوں نے انہیں ایک جگہ جمع کر کے ان پر حملے شروع کیے تو وہ ان حملوں کی تاب نہ لا سکے اور بہت جلد شکست کھا کر میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ لیکن مسلمانوں نے ان کا دور تک پیچھا کیا اور انہیں قتل کرتے چلے گئے۔ اس جنگ میں دشمن کی 1,00,000 آدمی مارے گئے۔ شام اس وقت رومیوں کا مرکز تھا اور زبردست طاقت کا گڑھ تھا۔ شام پر حملے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب لوگ باقاعدہ حملہ کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ عرصے تک جھڑپیں جاری رکھیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پسند نہ فرمایا اور باقاعدہ حملے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیات بہت بڑھ گئیں۔ باقی تمام کام انہوں نے چھوڑ دیے اور صرف شام پر حملے کے انتظامات میں لگ گئے۔ جریر بن عبداللہ خالد بن سعید کی فوج میں شامل تھے۔ وہ ان سے اجازت لے کر شام سے مدینہ آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بعض ذاتی مطالبات پیش کیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے مسلمان اس وقت فارس اور روم 2 شہروں کے مقابلے میں جنگ لڑ رہے ہیں اور تمہیں اس وقت اپنے مطالبات کی پڑی ہے۔ تم فوراً عراق پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو جاؤ اور اپنے مطالبات کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سننے کے بعد جریر بن عبداللہ حیرہ چلے گئے، جہاں اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذمہ داریوں کا اس قدر احساس تھا کہ انہوں نے مدینے سے باہر نہ جانے کی قسم کھا لی تھی۔ ان کے دن رات مدینے میں گزرنے لگے تھے، ہر وقت یہی سوچتے رہتے کہ فوجوں کو کس طرح کمک پہنچائی جائے، فلاں علاقے کی بغاوت کس شخص کے ذریعے کچلی جائے، فتح کیے ہوئے علاقوں کے لوگوں سے کیسا سلوک کیا جائے اور ان علاقوں کا انتظام کس طرح کیا جائے۔ فارس سے بھاری مقدار میں مال غنیمت آنا شروع ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی کہ بیت المال کی نگرانی اور حفاظت کے لیے کسی شخص کو مقرر کر دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ جتنا مال ان کے پاس آتا تھا وہ اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے اور بیت المال میں اتنا بچتا ہی نہ تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے نگران کی ضرورت پڑتی۔ ایک مرتبہ ان کے عہد خلافت میں مدینہ کے قریب قبیلہ بنو سلیم میں سونے کی ایک کان دریافت ہوئی۔ سونا کافی قیمتی دھات ہے، لیکن انہوں نے معمول کے مطابق کان سے حاصل ہونے والا سونا بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور کچھ بچا کر نہ رکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی تقسیم برابر برابر کرتے تھے۔ ابتدائی دور کے مسلمانوں اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں اور غلاموں، مردوں اور عورتوں میں کسی قسم کا فرق نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ عورتوں کے وظائف ان کے مرتبے کے مطابق کیوں مقرر نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دے کر انہیں خاموش کر دیا، جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے وہ اپنا اجر آخرت میں اللہ سے پا لیں گے۔ دنیا میں انہیں وہی کچھ ملے گا
جو دوسرے مسلمانوں کو ملتا ہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔